خطبہ عید یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے اور آپ کا طریقہ رہا ہے کہ آپ عیدین کی نماز کے بعد سامعین کے سامنے حالات حاضرہ پر گفتگو کیا کرتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج جو بھی مختصر طور پر باتیں رکھی جائیں، ان باتوں کو غور سے آپ سنیے اور پھر جائزہ لیجئے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے آپ تمام لوگوں کو عید کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ آپ دیکھیے کہ اسلام کی خوبصورتی کتنی زیادہ ہے کہ ہمارے دو تہوار ہیں، سال میں 2 مرتبہ تہوار آتے ہیں، عید اور بقرعید، مگر ان خوشیوں کے مواقع میں ایک مسلمان کے زبان پر یہ نکلتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ توحید کا بہت بڑا پیغام ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، برابر کر رہا ہے 1 مہینے تک، یا عشرہ ذو الحجہ میں برابر نیکیاں کرتا جا رہا ہے، مگر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن آدمی پھر بھی اللہ کی وحدانیت کے کلمات کو بلند کرتا ہے۔ یہ اسلام کی بہت بڑی خوبصورتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طریقے سے عید کی مبارکباد پیش کی کہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہمارے اور تمہارے اعمال کو قبول کرے۔ یعنی کہ ہم نے نمازیں پڑھ لیے، ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے صدقہ و خیرات کر دیا، تراویح کی نماز پڑھ لی، قیام اللیل کر لیا، تاک راتوں میں ہم نے جاگ کر کے عبادتیں کر لی، مگر ہمارے پاس ایک ٹینشن ہے، ایک فکر ہے کہ ہم نے اتنی ساری چیزیں کر لی، مگر کیا وہ عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ ایک ایمان والے کی فکر ہوتی ہے۔ اور آج میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ اگر آدمی یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس کے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، اس کی نمازیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو اس کی علامت یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد بھی، رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی اس کی عبادتیں قائم رہیں۔ یہ قبولیت کی بہت بڑی پہچان ہے۔ اور پیارے رسول کا یہی طریقہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی عمل کرتے تھے تو ہمیشگی والا عمل کرتے تھے۔ اور سن لو مسلمانوں، رمضان کا حساب نہیں دینا ہے خالی۔ ہم کتنے بڑے دوغلے ہیں کہ ایک طرف ہمارے سامنے 11 مہینے کا چہرہ ہے اور ایک طرف رمضان کا چہرہ ہے۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ اللہ کے سامنے آپ 2 چہرے لے کر کے جاؤ گے، ایک 11 مہینے والا چہرہ اور 1 مہینے والا چہرہ؟ کتنی عجیب و غریب بات تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت کا فرشتہ نہ آ جائے تب تک اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ او لوگو، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور بندگی کا یہ تقاضا ہے کہ آدمی پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے، اللہ کی شکر گزاری کرتا رہے۔ یہ نہیں کہ رمضان آیا، رمضان میں 1 مہینہ نمازیں پڑھ لی، صدقہ و خیرات کر لیا، روزے رکھ لیے، نیکیاں کر لی،
4 दिन की चांदनी थी, फिर खत्म हो गई। और मुसलमानों, होना तो ये चाहिए कि इन तमाम नेकियों को 12 महीनों में अदा किया जाए, रमजान के अलावा भी किया जाए। ये सबसे पहला पैगाम है मेरा। और कबूलियत की निशानी मैंने बताया कि अगर आदमी आज से नमाज पढ़ रहा है, यानी नमाज छोड़ेगा नहीं, पढ़ेगा ही, तो ये कबूलियत की बहुत बड़ी निशानी है। हम शांति के साथ कितने प्यारे अंदाज में आज यहां इकट्ठा हैं। अल्लाह अकबर की सदा राहों में, गलियों में गूंजती रही, हम बुलंद करते रहे। मेरे भाइयों, आज खुशी के इस मौके पर आप दुनिया के दूसरे ममालिक का जब जायजा उठाएंगे, वो लोग जो हमारे कलिमा गू भाई हैं, वो लोग जो मुसलमान हैं, दुनिया ने ऐसे मंजर भी देखे कल के दिन कि फलस्तीन के अंदर, बैतुल मुकद्दस के अंदर, मस्जिद अक्सा के अंदर मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया गया, मुसलमानों के ऊपर गोलियां चलाई गई। मैं देख रहा था, बड़ी खुशी हो रही थी कि आज जब हम लोग आ रहे थे, और बराबर जब हम आते हैं इज्तिमाइयत की शक्ल में, तो पुलिस प्रशासन हमारे सुरक्षित के लिए आगे पीछे घूमती रहती है। हम इनके शुक्रगुजार हैं और हमें अच्छा लगता है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमारा ये भी पैगाम है, सुन लो। एक तरफ एक तस्वीर, एक तरफ एक मंजर ये भी है हिंदुस्तान के अंदर कि हम नमाज के लिए ईदगाह की तरफ आ रहे हैं, तो पुलिस वाले हमें सुरक्षा दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। मगर एक तरफ हम ऐसे तस्वीर और ऐसे मनाजिर भी देखते हैं कि मुसलमान नमाज पढ़ रहा है और पुलिस वाले लात से उसको मार रहे हैं। यह अफसोस की बात है कि नहीं है? आज नफरत किस तरीके से बढ़ा दिया गया इस मुल्क के अंदर, आप देखो। मैं कहना यह चाहता हूं कि आज आकोट के अंदर हम कितने शांति के साथ आए ईदगाह की तरफ, हमने नमाज पढ़ी और खुतबा सुन रहे हैं। मगर एक तरफ फलस्तीन के अंदर 60 सालों के बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आई कि मुसलमानों को ईद के दिन गोलियों से छलनी किया गया। यह तस्वीर है। तो आज ईद के मौके पर ऐसे मजलूम मुसलमानों को याद रखिए आप, और उनके लिए खास दुआएं करिए। एक पैगाम यह भी देना चाहता हूं, चूंकि ईद का खुतबा हालात हाजरा पर होना चाहिए, तो हालात हाजरा का यह तकाजा है, मौजूदा हालात का यह तकाजा है कि मुसलमान डरे नहीं, घबराए नहीं, मुसलमान साबित कदम रहे। और ये मुसलमानों की एक बहुत बड़ी निशानी है कि मुसलमान कभी घबराए नहीं है, कभी साबित कदमी से हटे नहीं है। मगर आज क्या बात है, क्या वजह है? हम घबराए हुए हैं, हम डरे हुए हैं, हम सहमे हुए हैं। कल हमारा चेहरा ऐसा था कि हम दुश्मन के मुकाबले में कहा करते थे, वो तारीख मैं बार बार दोहराता रहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि रूमियों के सामने जब खालिद बिन वलीद का लश्कर था, तो खालिद बिन वलीद के सामने एक मुसलमान ने कहा, इतनी बड़ी तादाद, रूमी इतनी बड़ी तादाद में आए हैं। नौजवानों, आज तुम जज्बात में हो, नौजवानों आज तुम बहके हुए हो। ये खालिद बिन वलीद तुम्हारे सफों के अंदर एक ऐसा हीरो, मुसलमान के जबान से ये लफ्ज निकलना था कि इतनी बड़ी तादाद। कहा कि अल्लाह की कसम, अगर मेरे घोड़े का पांव जख्मी नहीं होता तो मैं कहता कि इससे दोगुनी फौज मेरे मुकाबले में आए। ये हमारी तारीख है। हम साबित कदम रहे, हम डरे नहीं। और खालिद बिन वलीद ने कहा था कि ऐ काफिरों सुन लो, तुम्हारे लिए जितनी तुम्हारी जिंदगी प्यारी है, उससे ज्यादा हमें मौत प्यारी है।
یہ ہم ہیں, ہماری تاریخ ہے. ایک پیغام یہ بھی لے کر کے جاؤ, مصیبت آئے, پریشانی آئے, ایمان کے راستے میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہ بنے, ثابت قدم رہو, آپ ثابت قدم رہو. اور آج ہر آدمی یہ غور کرے, ہر آدمی یہ دیکھے کہ اس کے اندر کیا صلاحیت ہے, اس کے اندر کیا ہنر ہے. چاہے نوجوان ہو کہ بوڑھا ہو کہ بچہ ہو کہ عورت ہو, کوئی بھی ہو, اپنے اندر صلاحیت دیکھے, اور اگر اس کے اندر کوئی صلاحیت موجود ہے تو وہ دین کے راستے میں لگائے, دین کے راستے میں لگائے. یہ آج حالات کا تقاضا ہے. اور ایک پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں, کہیں بھی کوئی واقعات ہو تو سوشل میڈیا کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے اگر تم تک پہنچا دیا جائے تو تم جذبات میں مت آیا کرو, تم جذبات میں مت آیا کرو, خبر کی تحقیق کرو. آگ لگی ہے فلاں جگہ, وہاں معاملہ ہوا, لڑائی وہاں ہوئی, جھگڑا وہاں ہوا. کیا ضرورت ہے ہم جذبات میں آ کر کے اپنے شہر کے امن کو تباہ کریں؟ آج ہمارے پولیس پرشاسن یہاں پر موجود ہے, میں ان کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں اور میں ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے, اللہ آپ لوگوں کو صراط مستقیم کا راستہ دکھائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کبھی امن کو خراب نہیں کرتا ہے. جو مسلمان ہے, جو ایمان والا ہے, وہ کبھی امن کو خراب نہیں کرتا ہے. آپ ہماری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو, چاہے وہ نبی کا زمانہ ہو, چاہے وہ صحابہ کا زمانہ ہو, چاہے وہ تابعین کا زمانہ ہو, یعنی کوئی بھی زمانہ ہو, یہ ہماری تاریخ رہی ہے کہ ہم نے خون خرابہ اور امن کو سب سے پہلے بے سکونی میں نہیں بدلا. یہ ہماری تاریخ ہے. اور ہندوستان کی تاریخ میں یہ بھی اٹھا کر کے دیکھ لو, جب ہمارے سامنے ایک منظر آیا کہ بابری مسجد دے دیا گیا, اس وقت ہم خاموش رہے. اس وقت ہم خاموش رہے. کیوں خاموش رہے؟ امن چاہتے تھے ہم. تو ایک پیغام میں یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں. ہم آتے ہیں, گلیوں سے گزرتے ہیں, بڑی تعداد ہے ہماری. ہم کسی کے دھارمک استھل پر حملہ نہیں کرتے, کسی کے دھارمک استھل پر جھنڈا نہیں لہراتے. یہ ہمارا کام ہے, ہم امن کو برقرار رکھتے. مسلمانوں, ایک پیغام آپ کو یہ بھی دینا چاہتا ہوں. آج آپ کے اوپر مصیبت ہے, پریشانی ہے, آپ ذلت و رسوائی کے گڑھے میں ہیں, تو وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی میں یا تری میں کہیں پر زمین کے اندر اگر فساد ہے, خون خرابہ ہے, ظلم ہے, تو وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے, تمہارے غلطیوں کی وجہ سے ہے. تو آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ آج ہمارا معاملہ کیا ہے. کیا ہم گناہ نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی نافرمانیاں نہیں کر رہے؟ اور وہ اللہ جو ہمیں ہمیشہ معاف کرتا ہے, وہ اللہ جو ہمیشہ ہمیں درگزر کرتا ہے, کیا اس اللہ کی ہم نافرمانیاں نہیں کرتے, بغاوت نہیں کرتے؟ تو ہم دیکھیں کہ زمین پر ہم اللہ سے بغاوت کرتے ہیں. یہ بہت بڑی وجہ ہے ہمارے ذلت و رسوائی کی. ایک چیز یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ جو ہمارے قوم کا نوجوان ہے, اسے جذبات میں لایا جا رہا ہے. آج ہم مسلمانوں کو حکمت عملی سے کام کرنے کی ضرورت ہے, جذبات میں آ کر کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وقت کا تقاضا ہے میرے بھائیوں. ہماری تاریخ ہے, ہماری طاقت ہے, ہمارے پاس بہت کچھ ہے, مگر وقت کا تقاضا یہ ہے کہ حکمت عملی سے کام کرو. جذبات میں آ کر کے کوئی غلط قدم مت اٹھاؤ. اور ایک چیز یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج عید کا موقع ہے, نفرتیں پھینک دو, نفرتیں پھینک دو, دشمنیاں ختم کر دو. بھائی کا بھائی سے ہے. کل خطبہ جمعہ کے اندر میں نے یہی بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ معاف کر دو, درگزر کر دو. ہو سکتا ہے کسی نے گالی دی آپ کو, برا بھلا کہا آپ کو, کسی نے آپ پر ظلم کیا ہوگا, مگر اللہ کے واسطے معاف کر دو. ایک دوسرے سے گلے مل جاؤ, باپ بیٹے سے گلے مل جائے, بھائی بھائی سے گلے مل جائے. آج اگر اولاد کا ماں سے نہیں جم رہا ہے تو جاؤ معافی مانگو, اپنے ماں کو مناؤ.
یا والدین اپنے اولاد پر ظلم کر رہے ہیں تو والدین اپنی اولاد سے معافی مانگے، ختم کریں یہ سارے معاملات۔ آج عید کے دن یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، اور ایک چیز یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں اور دوستوں، عید کا تیوہار ہے آج، رمضان ختم ہو گیا، مگر اسلام باقی ہے، دین باقی ہے، شریعت باقی ہے، نماز ابھی بھی فرض ہے، قرآن کی تلاوت ابھی بھی کرنی ہے، قرآن کے پیچھے پیچھے ابھی بھی چلنا ہے، یہ تمام چیزیں آج بھی ہے، کرو آپ، کرنے کی ضرورت۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا عبداللہ، اے عبداللہ، قام من اللیل، اے عبداللہ فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا، اے عبداللہ فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا۔ کیوں کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس نے قیام اللیل کرنا چھوڑ دیا، تہجد کی نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی ایک صحابی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا، اس نے تہجد پڑھنا چھوڑ دیا۔ اے لوگوں، آج اگر نبی ہم کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ مسلمان ہیں جنہوں نے 1 مہینہ نمازیں پڑھی، سب کچھ کیا اور سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہے، مگر جب رمضان ختم ہو گیا، عید کی نماز ہم نے پڑھ لی، نمازوں کو ترک کر دیا، ہم نے عبادتوں کو ایک طرف رکھ دیا، ہم نے قرآن کو طاقوں کی زینت بنا دیا اور کہا کہ اے قرآن اب اگلے سال تجھے کھولیں گے۔ اللہ کے نبی ہمیں دیکھتے تو کیا کہتے؟ تو وقت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے اعمال کو صحیح کرو، اور ہمیشگی والے عبادات کو اختیار کرو، اتحاد قائم کرو، انتشار مت پھیلاؤ سماج اور معاشرے کے اندر۔ اور ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، میرے بھائی اور دوستو، اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم نے ٹوٹے پھوٹے جس بھی انداز میں نمازیں پڑھی، روزے رکھے، جو کچھ بھی کیا، اللہ ان کو قبول کرے، یہ دعا کرتے رہیے آپ۔ اور یہ ایک مومن کی فکر ہوتی ہے، ایک مومن کا یہ تقاضا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو، یا الہ العالمین ہم نے رمضان کے مہینے کے اندر نمازیں پڑھی، تراویح کی نماز پڑھی، روزے رکھے، جو بھی عبادتیں ہم نے کی، صدقہ و خیرات، یا الہ العالمین تو انہیں قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں ہمیشگی والی عبادت کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین جس طریقے سے رمضان کے مہینے کے اندر مساجد میں رونقیں تھی، مساجد کے اندر نمازیوں سے مساجد کو سجا دیا گیا تھا، یا الہ العالمین عام دنوں کے اندر بھی مساجد کو مسلمانوں سے بھرنے کی توفیق دے، ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے۔ یا الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ یا الہ العالمین یہ نوجوان، ہمارے قوم کا نوجوان جذبات میں ہے، بگڑا ہوا ہے، بے حیائی پر ہے، بے شرمی پر ہے، یا الہ العالمین تو اسے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور افسوس کی بات تو تب ہوتی ہے میرے بھائیوں، جب 1 مہینہ عبادت کر لیتے ہیں ہم، اور 1 مہینہ عبادت کرنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی شکر گزاری کریں۔ آپ دیکھیں گے آج یہ رات جو گئی ہے، رات یہ چاند والی رات، کتنے بے حیائی اور بے شرمی والے کام ہوئے ہیں بتاؤ آپ، مارکیٹوں کے کیا حال رہے ہیں؟ یہ مسلمان ہیں، ان کے حالات صحیح ہو سکتے ہیں؟ آئے بتاؤ آپ، 1 مہینہ اللہ کی عبادت کرتا رہا اور چاند والی رات میں مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر بے حیائی اور بے شرمی، عورتوں اور مردوں کا ایک دوسرے سے ملنا، یہ کیا ہے؟ کیا ماحول ہے؟ اور آج عید کا دن ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی شکر گزاری کرے، اللہ اکبر کی صدا بلند کرے، مگر ہمارے کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو ٹائم پاس کریں گے، فلمیں دیکھیں گے، جو ایک اس طریقے کی برائیاں کرتے ہیں،
بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو نوجوانوں सुधर जाओ، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین ہمارے قوم کے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے۔ یا الہ العالمین جس طریقے سے ہم تمام مسلمانوں کو تو نے یہ رمضان عطا کیا، اسی طریقے سے اگلے رمضان تک ہمیں حیات رکھ، ہمیں زندہ رکھ۔ یا الہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے۔ یا الہ العالمین جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا الہ العالمین جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں آسانی فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے اندر اتحاد پیدا کر دے۔ یا الہ العالمین ہمارے اندر انتشار ہے، دشمنیاں ہے، نفرت ہے، ان نفرتوں کو ختم کر دے۔ یا الہ العالمین ہمارے دلوں کو ملا دے، جس طریقے سے انصار و مہاجرین کے دل تو نے ملائے تھے، یا الہ العالمین ہمارے دلوں کو اس طریقے سے ملا دے۔ یا الہ العالمین ہماری ایک دعا یہ بھی ہے کہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔